نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. خوشی ہو رہی ہے کافی دن کے بعد سیرت کلاس میں دوبارہ بیٹھ کے. اس کلاس کا اپنا ہی ایک لطف ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پڑھنا قبول فرمائے. لاسٹ ہم نے واقعہ پڑھا تھا، واقعہ عفق. کیا سیکھا آپ لوگوں نے اس واقعے سے؟ کچھ اپنے لیے لیا آپ لوگوں نے واقعہ عفق سے؟ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ واقعہ ہے تو ہم عورتوں کے لیے خاص طور پہ اس میں کافی سبق ہے. کیا آپ کو لگتا ہے اس واقعے سے کیا اپنے لیے کیا لیتے ہیں؟ جی، عورتوں کے اندر یہ چیز اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا چاہیے، اور اگر کوئی بہتان لگا رہا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ کو کوئی آ کے بتائے کہ فلاں کے ساتھ فلاں کے اوپر کوئی بہتان لگا کے تو ہم فوراً ہاں اور ان کی ہاں میں ہاں ملا کے اور فوراً نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ اس کو ریفیوٹ کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور یعنی اپنے طور پہ جتنا اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں آپ کریں. جی 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 بالکل، کسی کے اوپر بھی ایسے ہی تہمت نہیں لگا دینی چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ پہ توکل آپ نے کہا بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توکل ہر حال میں، چاہے مشکل ہو یا آسانی. اور عورت ہونے کے ناطے ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، کبھی بھی کسی کے ساتھ اکیلے نہ ہو. جی، اور دیکھیں آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے اوپر اگر تہمت لگ سکتی ہے نا تو پھر کوئی بھی اس سے ابو نہیں ہے. وہ شادی شدہ بھی تھیں اور ان سے زیادہ نیک اور پاک بی کون ہو سکتی ہیں. اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کئی سچے ایمان والے بھی تھے جو کہ اس کے اندر انوالو ہو گئے. کوئی شیطان ہے نا، شیطان اسی طرح خون کے اندر گردش کرتا ہے، جیسے خون ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے اس طرح شیطان چلتا ہے اور کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی نہ اکیلے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی آپ کو ایسا موقع ملتا ہے، کوئی کمرہ ہے، کچھ اپنے ساتھ کوئی بچہ ہی لے لیں، کوئی عورت لے لیں، لیکن تنہا کسی آدمی کے ساتھ نہ ہو، وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے. جی جیسے کزن وغیرہ بھی ہوتے ہیں جی، یہ بڑی بات رہتی ہے کبھی پھر کیا ہوا بھائی، ہاں جی بالکل 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 آپ کی بات صحیح ہے. چاہے کزن ہوں، چاہے منہ بولے بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی بنا لی ہوں کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں. اور دوسری ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کسی کے ساتھ بھی غیر محرم کے ساتھ ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہیں سے دیکھیں کوئی دیکھتا ہے اور پھر وہ بات ہم خود بھی نہ موقع دیں. ہم صرف یہ نہ کہیں کہ کسی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی کے دل کے اوپر آپ نہیں قدرت رکھتے، مگر ہم کسی کو موقع نہ دیں. نہیں، ہم یہ سوچیں کہ میں تو بچوں والی ہوں، اب مجھ سے کیا میرے اوپر کوئی بات نہیں. آپ کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ جو سوچ رہا ہے وہ کون سی بات کو لے کے کیا بنا لے، اور آپ پوری دنیا کو فکس نہیں کر سکتے. اس لیے آپ خود احتیاط کریں کہ کہیں پہ بھی آپ کے کوئی آپ کو نہ دیکھے کہ آپ دو کہیں بیٹھے میں یا کچھ. اچھا، آپ کسی بھی خیر کے کام کے لیے اپنے آپ کو سوچتے ہیں، لیکن نہیں یہ تو ہمارے بڑے ہیں، یہ تو ہمارے ایسے ہیں، یہ تو ہمارے بہت پرانے جاننے والے ہیں، یہ تو ہمارے کزن ہیں، یہ تو ہمارے بہنوئی. نہیں، صرف جو سکے بھائی اور جو اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے رکھے ہوتے ہیں وہی محرم ہیں. ان کے علاوہ ہم کسی کے اوپر بھی ایسے کر کے، چاہے کسی کی نیت کے اوپر ہم نہیں کہہ رہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ کسی وجہ سے ہی ہیں. بھی محرم نہیں ہے نا؟ نہیں، جزوی محرم ان کو کہہ دیتے ہیں، جیسے بہنوئی. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ لیسن پڑھ رہے ہیں وہ ہے عمرہ حدیبیہ. کئی اس کو حدیبیہ کہتے ہیں، کئی حدیبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی صحیح ہیں. اور ذی قعدہ سن 6 ہجری کے اندر یہ پیش آیا واقعہ. اب حدیبیہ جو لفظ ہے ہا دال با سے ہے، اور حدب کہتے ہیں جیسے کبڑے ہونے کو، کرکٹ سا ہونا.
اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک درخت ہوتا تھا جو اس طرح سے کبڑا سا درخت تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام یہ پڑ گیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک کنواں تھا جو اس نام سے تھا. بہرکیف جدہ سے مکہ جاتے وقت، جدہ اور مکہ کی روڈ پہ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر جائے، وہاں پہ آپ کو ایک بورڈ دکھائی دے گا جس پہ لکھا ہوگا شمیسی. شمیسی، شین میم یا سین یا. یہاں سے جب آپ لیفٹ طرف مڑ جاتے ہیں تو چند کلومیٹر کے فاصلے پر حدیبیہ کا مقام ہے. آج اس کو شمیسی کہتے ہیں. یہاں حکومت سعودی عرب نے ایک خوبصورت مسجد اب بنا دی ہے، اور مسجد کے ساتھ ہی یہ کنواں ابھی تک موجود ہے. اور یہاں پہ اس کنویں سے چونکہ پانی نکالا گیا تھا، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے. اور کنویں میں ابھی تک پانی موجود ہے لیکن استعمال میں نہیں لایا جاتا. اور ببول کے درخت بھی یہاں پہ بہت سارے ابھی تک موجود ہیں. جدہ سے شمیسی کا جو فاصلہ ہے تقریباً 45 کلومیٹرز ہے، اور مکہ سے تقریباً یہ کیا دیں 10 منٹ کا فاصلہ ہوگا، تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی مکہ بالکل قریب ہی رہ جاتا ہے. تو اگر آپ جدہ سے مکہ جاتے ہیں نا تو اس راستے میں یہ ہے، مدینہ سے مکہ جانے کے راستے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا. چلیں اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. بک میں چونکہ آپ کے کافی مختصر لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اور بکس کو بھی کنسلٹ کریں گے. اور جب آپ نوٹس بنائیں تو ہمیشہ یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز دے کے پھر نوٹس بنائیں. اور اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کلرڈ مارکر کے ساتھ یا کسی کلرڈ پین کے ساتھ آپ ہیڈنگز دیں اور بولڈ میں دیں، تاکہ آپ کو اچھی طرح جب آپ اپنے نوٹس کبھی کھولیں گے تو آپ کو بہت آرام سے وہ چیز جس ٹاپک کو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ مل جائے گا. اب اسی ٹاپک کے انڈر سب سے پہلا جو ٹاپک ہم دیکھیں گے عمرہ حدیبیہ کے انڈر، وہ یہ ہے کہ کیوں یہ پیش آیا واقعہ، حدیبیہ کا واقعہ کیوں پیش آیا. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سورۃ الفتح پڑھیں، 26ویں پارے میں یہ سورت ہے، تو وہ سورت اسی موقع کے لیے اتری ہے حدیبیہ کے. تو جب اب تک ہمیں پتا ہے نا کہ کون سی جنگ کس سورت کے اندر ہے، تو اب آپ کو اگر پوچھے کوئی کہ حدیبیہ کا واقعہ کس سورت میں ہے تو پھر سورۃ الفتح. ٹھیک ہے جی. اور بعض صحابہ نے اسے غزوہ حدیبیہ بھی کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ جنگ بہت نزدیک تھی، یعنی بس ہوتے ہوتے رہ گئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزن کیا بنا، کیوں یہ موقع آیا حدیبیہ کا. عمرہ کے لیے روانگی اور حدیبیہ میں پڑاؤ. مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا. قصر کیا ہوتا ہے؟ وہی شیو کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب میں آپ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا تھا. کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بیت اللہ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نے خانہ کعبہ کی چابی لی ہے اور آپ کے ساتھیوں کے ہمراہ آپ نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے اور عمرہ ادا کیا. یعنی اتنا کمپلیٹ آپ کو دکھایا گیا. اور پھر لوگوں نے سر کے بال منڈوائے ہیں، کچھ نے کٹوائے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب جب اپنے صحابہ کو سنایا تو سوچیں صحابہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ کتنے سال ہو گئے صحابہ کرام نے مکہ کو نہیں دیکھا، 6 سال ہو گئے. اور ان کے لیے یہ بہت زیادہ تھا. وہ لوگ جو اب ہم اتنا تڑپتے ہیں تو وہ لوگ جو اس جگہ کے رہنے والے ہوتے ہوں گے اور دن اور رات کعبہ کو دیکھتے ہوں گے، اب اس سے دوری کیسی ان کو لگتی ہوگی. تو جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو اتنی خوشی کی وجہ کیا تھی کہ ان کو پتا ہے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور ارد گرد کی آبادیوں میں بھی اعلان فرما دیا کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. گرد و پیش میں جو اعراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا. اچھا یہ ایک یوزول ایسی بات نہیں تھی، بہت ان یوزول تھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے کے لیے خاص طور پہ جایا کرتے تھے تو اپنے ارادے کو ظاہر نہیں فرماتے تھے. تو اس دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں عمرے کے لیے. اور اس سے پہلے کیا انٹریکشن ہو چکا تھا قریش کے ساتھ،
کس پہ بات اینڈ ہوئی تھی؟ نہیں واقعہ قریش کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ کیا انسیڈنٹ ہوا تھا اس سے پہلے؟ ہاں جی، غزوہ احزاب جو ہوا تھا کس پہ اینڈ ہوئی ہوئی ہے بات؟ ایک جنگ کی اس کے اوپر ہوئی ہوئی ہے، کیفیت کے اوپر. تو کوئی بہت دوستانہ ٹرمز نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ اس وقت ناکام ہی ہو کے ایک طرح سے واپس گئے تھے، ان کو مطلب مایوسی ہوئی تھی، اور ان کے اندر سوچیں کتنی آگ ہوگی. اور اب یہ جا رہے ہیں وہاں پہ اور اعلان بھی کر دیا ہے ارد گرد کے قبائل کے اندر جو مسلمان ہو چکے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں. مگر انہوں نے تاخیر کی. کیوں تاخیر کی؟ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہیں آ سکیں گے. وہ یہ سوچ رہے تھے یہ دشمنوں کے منہ میں جا کے اپنا ہاتھ دے رہے ہیں تو یہ کیسے واپس آئیں گے. تو اس لیے وہ اس خطرے کی وجہ سے کہ یہ تو جا رہے ہیں اپنی جانیں گنوانے کے لیے، ہم کیوں ساتھ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ آگے ان کی بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بیان فرما دی کہ مگر بعد میں عذر یہ تراشا کہ ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیجیے. انہوں نے کہا ہمارے مال اور ہمارے گھر، ہماری فیملیز، ہم ان کی کیئر کرنے کے لیے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو بس ہم نہیں جا سکتے، ہمارے لیے آپ دعا کر دینا. اگر ہم سوچیں تو کتنی دفعہ ہم بھی یہ عذر کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں وقت نکالنے کے لیے، کہ ہمیں ہمارے مالوں نے، یعنی ہماری جابز ہیں، ہمارے بزنس ہیں، یا ہمارے گھروں نے مشغول کر رکھا. اور یہ وہ بدو تھے جن کے ایمان پختہ نہیں تھے ابھی، جس کی وجہ سے وہ یہ عذر تراش رہے ہیں. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، اور وہ اس سے محروم رہنے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ روک رہے ہیں ہمارے مال اور ہمارے گھر. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ عذر کن کے ہوتے تھے؟ منافقین کے. کبھی سچے مومنوں کے یہ عذر نہیں ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے. اب کون سا یہ مہینہ ذی قعدہ کا؟ ذی قعدہ کا مہینہ کون سا ہے؟ لیکن کون سا مہینہ؟ یہ حرمت والا مہینہ. اور حرمت والے مہینے کی کیا بات ہوتی ہے خاص؟ اس میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میک شور کیا کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو جائے تاکہ ایک میسج مل جائے، کیونکہ ان تک تو اطلاع پہنچ ہی جانی ہے، کوئی خفیہ تو آ نہیں سکتے کہ بھائی یہ تو اب نکلے ہیں اور یہ اس ارادے سے آ رہے ہیں، تو ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم بس امن و امان کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قربانی کے جانور کیوں؟ جبکہ کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے پہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے. حج پہ تو کرتے ہیں، ہاں فرض نہیں ہے، مگر عمرے پہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 اونٹ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ. 1 نہیں 2 نہیں 70 اونٹ. یعنی جب قربانی کا معاملہ آتا تھا تو وہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، جب یہ نیکی کا معاملہ آتا ہے تو پھر دیکھیں کیسے دل کھول کے کرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو پیسے خوب ہم خرچتے ہیں، لیکن جب قربانی کا معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کم سے کم ہی ہو، 1 بھی کر دیں تو بڑی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حج کے لیے گئے تھے تب کتنے اونٹ لے کے گئے تھے؟ 100 اونٹ لے کے گئے تھے، یعنی ہمیشہ آگے سے آگے بڑھا کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ کو لے کر گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے جس کا نام قصوہ تھا، اور یہ امن کا قافلہ احرام پہنے ہوئے مکہ کی جانب روانہ ہوئے. یہ بخاری میں یہ روایت ہے. اور آپ قربانی کے جانور خاص طور پہ کیوں لے کے گئے تھے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں. اچھا، اس زمانے میں قربانی کے جانور ساتھ لے کے جایا کرتے تھے، اب تو یہ چیز نہیں ہے نا، لیکن اس وقت اپنے گھر سے لے کر روانہ ہوتے تھے قربانی کے جانور. اور قربانی کے جانور ساتھ ہونا نا بہت نیکی کی بات سمجھی جاتی تھی، بڑے ایمان کی بڑی سی. فار ایگزامپل جیسے ہمارے ہاں بھی جیسے یہ شاعر اللہ ہے، اسی طرح اور شاعر اللہ دیکھ کے آپ کسی کی داڑھی دیکھتے تو آپ سوچتے ہیں یہ نیک ہے، آپ کسی کا حجاب دیکھتے تو آپ سوچتے ہیں یہ دین والے. اسی طرح وہ نا قربانی کے جانور جب ساتھ لے کے جاتے تھے تو کوئی دیکھتا تھا تو کہتے تھے کہ بڑا نیکی کا کام ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اس لیے بھی جاتے تھے تاکہ ایک میسج مل جائے.
تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جو یہ میقات بنتی تھی، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور پھر یہاں سے احرام پہنا تھا، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جانوروں کو جس کو آپ کہتے ہیں احلال کرنا، یہ کیا تھا، یعنی جانوروں کے قلادے پہنائے جاتے تھے، ان کے اوپر کوئی نشان لگا دیے جاتے تھے، اور یہ بھی ایک اس لیے اہم چیز ہے کہ اس کے بعد ان جانوروں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے راستے کے لیے، اور جو جانور اللہ کے راستے کے لیے ہوتا تھا پھر کوئی نہ اس کو یعنی کوئی نقصان نہیں دیا جاتا تھا، اس کو کوئی پکڑتے دکڑتے نہیں تھے، اور جو لوگ لے کر آ رہے تھے وہ بھی اس کے اوپر سواری تک نہیں کرتے تھے، اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، انلیس کہ ان کے پاس کوئی سواری ہی نہیں ہے تو تب استعمال کر لیں گے، لیکن اس کو کسی چیز میں بھی استعمال نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بس اللہ کی خاطر ہیں۔ تو قلادے پہنائے جاتے تھے اور نشانی لگا دی جاتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جانور حرم کے لیے، یہ مکہ لے جائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ یہ غربا مساکین کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اور اسفان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کے اطلاع دی۔ اچھا، اب یہ کافی آگے کی بات ہے، اب اس سے پہلے جو واقعات ہوئے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو 1400 مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے تھے، اور میقات پہنچ کے آپ میقات جو تھی ذوالحلیفہ تھی، اور وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو بنو خزاعہ کا آدمی تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ کی طرف کہ جا کے دیکھ کے آؤ، کہ ان کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، تو اب سچویشن کیا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا تھنکنگ ہے۔ اب اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین یا انصار میں سے کسی کو نہیں بھیجا، بلکہ ایک ایسے شخص کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے جو کہ بنو خزاعہ سے تھا، اور بنو خزاعہ ایک ایسا قبیلہ تھا مکہ کے قریبی تھا جہاں کے لوگ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، وہ قبیلہ مسلمان تو نہیں آتا مگر وہ لوگ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اور یہ بصر ابن صفوان جو تھے یہ نکلے اور مکہ کو روانہ ہو گئی ہے خبر لانے کے لیے۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شک تو تھا کہ یہ لوگ کچھ گڑبڑ کریں گے یا کوئی مسئلہ کریٹ کر سکتے ہیں، اور اسی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سفر آپ آگے جاری رکھ رہے تھے تو ایک واقعہ آتا ہے جو ساری حدیث کی کتابوں میں، اس لیے میں آپ کو وہ واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ تو نہیں آپ کی کتاب میں، مگر آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی معلومات ہو جائیں۔ یہ ہم لولو والمرجان میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کہیں ایسی جگہ پہ کچھ گھڑ سوار ہیں جو جمع ہوئے ہیں، اور اندیشہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قریش میں سے ہوں جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ صحابہ کرام کا بھیجا ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا ماجرا ہے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو یہ تو اتنی اہم بات نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک واقعہ ہوا۔ جب واپس آ رہے تھے اس وقت انہوں نے راستے میں دیکھا کہ وہاں پہ یہ حمار الوحشی کہا جاتا ہے زیبراز کو، تو زیبراز کا ایک پورا وہ تھا، بہت سارے زیبراز تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے وہاں پہ مارکیٹس میں تو گوشت ملتا نہیں تھا، گوشت کیسے حاصل کرتے تھے؟ شکار کر کے، اور شکار جب اب سامنے ایک نظر آ رہا ہے، اور یہ کس حالت میں ہے؟ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں شکار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے وہ دیکھا تو سب صحابہ کرام بالکل ایسے نارمل رہے جیسے کہ کچھ بات نہیں ہے۔ ان میں ایک صحابی ابو قتادہ ایسے ہیں جو احرام میں نہیں تھے، اور دیکھیں سبحان اللہ صحابہ کرام کا تقوی، کہ یعنی جب پتہ ہے کہ شکار کے لیے اشارہ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بالکل ایسے خاموش رہے کہ جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ ابو قتادہ کی خود نظر پڑ گئی ان زیبراز پہ، اور جب نظر پڑی تو وہ فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور تیر کمان جو تھی وہ نیچے تھی۔ ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ تیر کمان مجھے پکڑا دو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
ہم آپ کو اس میں بھی نہیں مدد کر سکتے. اچھا, اور پھر دیکھیں کہ وہ خود اترے ہیں اور خود لے کے اور پھر سوار ہوئے, اور سوار ہو کے انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا, اور جب زیبراز تک پہنچے تو ایک زیبرا کو انہوں نے شکار کر لیا. اس کے بعد اس کا گوشت وغیرہ بنا کے وہ صحابہ کرام کے پاس لے کر آئے. تو صحابہ کرام نے کھانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں کھائیں گے, یہ تو شکار کیا ہوا ہے. یہی ابھی بات ہم کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے انکار کر دیا. ابھی یہ نہیں پتا کہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا جائے. وہ لوگ واپس پہنچے, انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مدد کی تھی اس شکار کرنے میں. انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ بھی گوشت کھا سکتے ہیں, بلکہ میرے لیے بھی لے کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گوشت پسند فرمایا کرتے تھے, اور گوشت وہاں پہ سوچے نا ایک ایسی چیز نہیں تھی جو بہت عام اس طرح ملے. وہ تو کھجور اور ان چیزوں پہ ہی گزارا کرنے والے لوگ تھے. گوشت تو بہت ریئرلی ان کو ملا کرتا تھا کہ کبھی کوئی شکار ہو تو. پھر بھی صحابہ کرام کا تقویٰ دیکھیں کہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ریچ میں ہے, اور یہ تو نہیں نا احرام باندھے ہوئے, تو یہ جا کے لے لیں. اور پھر کہ ایک لقمہ بھی ہم منہ میں نہ رکھیں, یہ نہ ہو کہ اس وقت ہمارے لیے یہ جائز نہ ہو. یعنی اتنا تقویٰ تھا. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو بعد میں, اب ہمیں کیا پتا, گوشت تو ہم کھا ہی سکتے ہوں گے نا, تو خود ہی سے فتویٰ جیسے ہم لوگ دے دیتے ہیں, تو خود ہی سے ایک فتویٰ دے دیا, یا خود ہی سے سمجھ لیا نہیں دیکھو ہم نے مدد تو نہیں نا کی تھی, تو گوشت کھانے میں کیا حرج ہے. تو لیکن انہوں نے انتظار کیا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لے لی. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایمان میں کتنے آگے تھے. سبحان اللہ. تو یہ ایک واقعہ چونکہ ساری حدیث کی کتابوں میں ہے تو پھر اس لیے مجھے بتانا ضروری تھا آپ کو. اچھا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اور اسفان پہنچ گئے. اسفان بھی ایک جگہ ہے جو اس سے مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے. جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. اور یہ جو بسر تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ واپس آئے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی وہاں پہ تو وہ بڑے گرم بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنگ پہ آمادہ ہوئے ہیں, جنگ پہ تلے ہوئے. انہوں نے زیتوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے, اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قرى الغمیم بھیج دیا. یہ الغمیم ایک جگہ ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو, اس وقت تو ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, 200 سواروں کے ساتھ وہ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. اور غمیم وہ جگہ ہے کہ سمجھ لیں کہ وہ ہائی وے ہے, جس ہائی وے پہ سے لوگ جا کے مکہ پہنچتے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بالکل آپ سوچتے ہوں گے کہ کوئی راستے ہی نہیں تھے. نہیں, راستے تھے بنے ہوئے, ظاہری بات ہے آج کی طرح کے نہیں, مگر راستے تھے جو ویل نون راستے ہوتے تھے. لوگ وہیں سے جاتے تھے, قافلے وہیں سے جاتے تھے. وہیں پہ جگہ جگہ لوگوں نے مثلاً کوئی خرید و فروخت کر لی, یا کوئی راستے کے اندر کوئی پانی کھانے کا کوئی انتظام ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا. لیکن ہائی ویز تھیں, مطلب ایک ویل نون راستے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے راستے بھی تھے جو لوگوں کو اتنے پتہ نہیں ہوتے تھے, جو خاص لوگوں کو ہی پتہ ہوتے تھے, جو چھوٹے چھوٹے راستے اور بھی تو جاتے ہوں گے نا. مگر یہ جو بڑی شاہراہ تھی, سوچے کہ اس کے اوپر انہوں نے خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ وہاں پہ بٹھا دیا تھا, اور یہ لوگ کتنے تھے, 1400. اب تاکہ وہ کسی طرح حملہ کریں, اور ان کا گڑبڑ کرنے کا پروگرام تھا کہ اس طرح سے یہ کریں گے. اور اسفان بھی جو ہے وہ مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر, یہ کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے. ہاں, یہ بھی بہت اہم بات انہوں نے یاد دلائی یہاں پہ, شاید جو نہیں پتا کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان کے پاس ہتھیار تھے یا نہیں تھے. تو جو زیادہ بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہتھیار تو لیے تھے, مگر ہتھیار میانوں میں تھے, ساتھ نہیں رکھے تھے. ہتھیار الگ سے رکھے ہوئے تھے. مسلمانوں کے ساتھ ہتھیار تھے, لیکن انہوں نے ہتھیار ساتھ نہیں لیے ہوئے تھے, کہ مطلب پہنے نہیں ہوئے تھے, میان کے اندر تھے, اور بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ہاں, یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسافرانہ ہتھیار ہوتے تھے, جو مسافر یوز کرتے تھے, ساتھ رکھتے تھے, وہ رکھے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا.
تو جب وہ جاسوس نے آ کے بتایا کہ میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں، وہ تو اتنے تلے میں ہیں کہ ایک نے بتایا کہ کعب بن لؤی جو قبیلہ ہے اس کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلے کے لیے احابیش کو جمع کر لیا، یعنی جو حبشی ہیں، جو بدو ٹرائبز ہیں، ان کو اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کے لیے اس کا تہیہ کیے ہوئے۔ اور اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ اسفان۔ جی اب اس کو بات کو یاد رکھیں، اسفان میں، اور خالد بن ولید کا ہے غمیم میں، ویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی افسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَ قریش، یعنی ہلاک ہو قریش کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور فرمایا کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی مدد پہ کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اب یہ یہاں پہ آئے گا ابھی۔ انہوں نے زیتوا میں پڑاؤ ڈال رکھا اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قرال غمیم بھیج دیا تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند کر دیں۔ اب ہائی وے ہی بند ہو جائے گی تو پھر کیسے آئیں گے؟ نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لیا، جو قریب کے قبیلوں کے بدو تھے ان کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، یہ احابیش جو جمع ہوئے ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑیں۔ اب اس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی مسلمانوں سے کہ کیا کیا جائے، آپ بتائیں کہ کیا یہ جو بدو ان کے ساتھ مل کے ہم سے لڑنے لگے ہیں کے لیے جمع ہو گئے ہیں، کیا ان کے ہم قبیلے پہ جا کے حملہ کر دیں یا ہم سیدھے بیت اللہ جائیں؟ اس وقت میں زیادہ اس کو ڈیٹیل میں آنسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسر ہے جو یہاں پہ بہت مختصر ہے، لیکن میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے، کسی سے لڑنے نہیں آئے، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے قریب کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رائے دی کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، آپ ویسے بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارا جب مقصد لڑائی نہیں ہے تو ہم کیوں لڑیں؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی لڑتا ہے تب ہم تو اسے لڑیں گے، ادروائز ہم اس سے لڑائی نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر لی۔ اب دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت شاید کہہ سکتے ہیں یا کچھ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مشورہ لیا صحابہ کرام سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے بھی جا سکتے تھے کہ جو چاہوں میں کروں، اور پھر اپنی ایک رائے تھی اس کو چھوڑ کے دوسرے کی رائے کو قبول کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ کیا ایسا کیا جائے یا یہ کیا جائے، اس کے اندر سے یعنی اپنی رائے کو نہیں فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول فرما لیا۔ ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت خالد بن ولید وہ بھی کوئی زیادہ دور فاصلے پر نہیں تھے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ظہر کا وقت تھا۔ اور یہ والا واقعہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا جب بنو لحیان کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے اس غزوے میں، تو اس وقت خالد بن ولید کو بھیجا انہوں نے، اور انہوں نے یہ دیکھا، یہی والا واقعہ وہاں پہ میں نے آپ کو مینشن کیا تھا، اور واللہ عالم اس جگہ پہ ہوا یا وہاں پہ ہوا، مگر یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ چونکہ صلاۃ الخوف ادا کی تھی، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ وہاں پہ پہلی دفعہ ادا کی تھی، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ یہاں پہ، لیکن زیادہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ادا ہوئی تھی۔ تو خالد بن ولید جو تھے وہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے اور انہوں نے دیکھا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب نماز انہوں نے پڑھ لی تو پھر انہوں نے سوچا یہ تو ہم نے بڑا ایک زبردست موقع تھا جو گنوا دیا، یہ نماز میں ہوتے اور ہم حملہ کرتے تھے تو کتنی زبردست بات تھی۔ اس وقت کسی ایک نے کہا فکر نہ کرو، ان کی تو اور بھی نماز آئے گی تو ہم اس میں حملہ کر دیں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کے بارے میں آیات اتار دی اور مسلمانوں نے اگلی صلاۃ الخوف پڑھی پہ۔ صلاۃ الخوف کا بھی آپ کو یہ بتا دوں کہ جنگ کے موقع پر یا پھر ایون اگر جنگ نہیں بھی، آپ کو دشمن کا کوئی ایسا خوف ہے یا کسی موذی جانور کا خوف ہے ایسا کہ اس وقت کوئی
حملہ آور ہونے والا یا کوئی اس طرح کا جب بہت شدید خوف ہو کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اس وقت کی یہ نماز ہوتی ہے. اور اس کے ایک نہیں، ایک جگہ میں نے پڑھا 6-7 طریقے، ایک جگہ پڑھا 10 طریقے ہیں اس نماز کو پڑھنے کے. آپ کو ڈفرینٹ طریقے ملیں گے ڈیپینڈنگ آن کہ کس طرح کی سچویشن ہے. اور دیکھیں یہ جماعت میں بھی پڑھی جائے گی، اس کے بھی 2-3-4 طریقے ہیں کہ کس طرح سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طریقے ہیں کہ کس طرح سے. بعض جگہ پہ یہ ہے کہ پیچھے جو کھڑے ہیں مقتدی وہ صرف ایک رکعت ہی پڑھیں گے، امام صرف پوری پڑھے گا. دوسرے طریقے کے اندر یہ ہے کہ مقتدیوں کی بھی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، امام کی بھی 2 رکعتیں ہوں گی، لیکن قصر بھی نماز کر لی جائے گی اور پھر اس طرح سے پڑھی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی اور صحابہ نے پڑھی کہ دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. صرف نماز نہیں، جماعت کا کتنا اہتمام ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی جماعت نہیں چھوڑی. اور یہ دیکھیں کہ اس کو بھی کس طرح سے مینیج کیا کہ کیسے، ورنہ سامنے دشمن ہو تو ظاہر ہے ایک اگر فزیکلی لڑائی شروع نہیں بھی ہوئی، ایک سائیکولوجیکلی تو انسان پریشر میں ہوتا ہے. انہوں نے اس وقت بھی نماز کا اہتمام فرمایا اور جماعت میں نماز پڑھی. اور اگر یہ حالت ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا جو ہے نا سورہ بقرہ میں، کہ اگر خوف کا عالم ہو تو چاہے پیدل چاہے چلتے چلتے بھی پڑھ لو. یہ اس صورت میں جب جنگ ہو رہی ہے، آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں، تو اس وقت اپنا دفاع بھی کرنا اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آپ اس سے سوچیں کہ ہم نے نماز کو کیا سمجھا ہوا ہے. اور سبحان اللہ کہ یعنی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور اس میں بھی نماز. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں ہم جا کے رات کو ساری جمع کر کے پڑھ لیا کریں گے، ایسا نہیں. جنگ کے عالم میں جو چیز معاف نہیں ہے وہ عام حالات میں کیسے معاف ہو سکتی ہے. اور کتنی ہم نے لائٹ لیا ہے. یہ ہماری یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمایا آدھی امت تو نماز ہی چھوڑ چکی ہے. جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایک پڑھی تو دوسری چھوڑ دی، تیسری پڑھی تو چوتھی چھوڑ دی. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر وہاں پہ یعنی اتنا یہ عالم ہو اور اس میں بھی ان کو صلاۃ الخوف کا حکم آ گیا اور کس طرح پڑھی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پہلی دفعہ صلاۃ الخوف کب پڑھی گئی، تو آپ کی بک میں چونکہ یہاں پہ حدیبیہ کے موقع پہ، تو آپ یہی کہیں گے کہ حدیبیہ کے موقع پہ پڑھی گئی ہے. ادھر خالد بن ولید نے ظہر کی نماز میں مسلمانوں کا رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا. پھر طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل فرما دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا. پھر اب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی؟ ظاہری بات ہے اب وہ تو سامنے کھڑے ہیں، تو اب کیا کیا جائے. اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب رائے لے لی کہ ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، تو اب کیا ہونا چاہیے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب ظاہری بات ہے اس راستے سے تو اب جا نہیں سکتے جس راستے پہ یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم راستے کو بدل لیتے ہیں. تو یہ اب ہم آگے پڑھتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پوچھا کہ اب کون ہے جو کوئی اور راستہ جانتا ہو مکہ کی طرف جانے کا. تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور اس شخص نے پھر مسلمانوں کو گائیڈ کیا اس راستے کی طرف جو آلٹرنیٹ راستہ تھا مکہ جانے کا. آپ دیکھیں ایک ہائی وے ہوتی ہے، وہ تو راستہ ایک بنا ہوتا ہے قافلوں کے چلنے سے، لیکن جو ایسے راستے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے مشکل ہوتے ہیں، ان میں صحیح سے راستہ نہیں بنا ہوتا تو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ہوا تھا، جو بیچ میں واقعہ آیا وہ پہلے آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. کہ اس راستے میں جیسے لاوے کی چٹانیں سی ہوتی ہیں نا، کبھی کوئی لاوا آیا تھا تو اس کی چٹانیں کچھ ہوں گی، اتنی نوکیلی سی چٹانیں تھی اس راستے کے اندر کہ پیر صحابہ کرام کے لہو لہان ہو گئے اور زخمی ہو گئے، اور اتنا مشکل وہ راستہ تھا. اور وہ خالد بن ولید نے تو جب دیکھ لیا نا کہ یہ لوگ تو کہیں اور کوئی نکل گئے، تو وہ دوڑے ہیں واپس مکہ کی طرف کہ میں اب جا کے ان کو بتاؤں کہ کیا نئی اسٹریٹجی ہم کریں، وہ تو راستہ بدل کے کہیں اور سے جا رہے ہیں. اور ادھر مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ دوسرے راستے میں اتنی مشکلات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب صحابہ کرام اس حالت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ وادی ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے دروازہ تھا. پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کری، ادخلوا الباب، ہاں
उदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन, वो वाली जो आयत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई कि देखो उनके लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, इस दरवाजे में से दाखिल हो जाओ, तो तुम्हारे लिए भी ये वादी इसी तरह है, तो तुम इस वादी से गुजर जाओ, जो इस वादी से गुजरेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। फरमाया सिवाय एक शख्स के जो सुर्ख ऊंट वाला है। अब सहाबा कराम देखने के लिए गए कि कौन है सुर्ख ऊंट वाला, किसकी बात हो रही है। तो जब काफले के एंड पे पहुंचे तो एक आदमी ऐलान कर रहा था, मेरा सुर्ख ऊंट गुम हो गया है, कोई है जो मेरे ऊंट के बारे में जानता हो। हाँ, अब जो है, अब क्या हुआ, जब वो उसको ऐलान करते हुए ऐसे देखा तो सहाबा उसके पास गए और फरमाया कि तुम जाके ऐसा करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके माफ़ी वगैरह मांग लो, अपनी बख्शिश की दुआ करो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया कि एक शख्स की बख्शिश नहीं होगी, बाकी सारे जितने इस वादी से गुजरेंगे सबके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अब देखें, सहाबा कराम के साथ सारे लोग पक्के ईमान वाले थोड़ी थे, अंदर कोई बद्दू मुनाफिक भी थे। अब उस वक़्त उस बंदे ने कहा कि मेरे लिए मेरा ऊंट तलाश करना ज्यादा मुझे महबूब है, बजाय कि मैं तुम्हारे साथी के पास जाऊं और उसके पास जाके माफी मांगू, तुम्हारे साथी के पास जाऊं और उससे माफी मांगू, इससे ज्यादा मुझे ये महबूब है कि मैं अपना ऊंट जाके ढूंढूं। तो उसी से पता चल गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए इत्तला मिली थी कि एक बंदे की बख्शिश नहीं होनी, तो वाकई वो ये आदमी था जिसको ये परवाह ही नहीं थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात फरमाई कि जिससे सहाबा कराम और मोटिवेट हो गए। जाहिर बात है, जब इंसान सुनेगा कि मेरे गुनाहों की बख्शिश होगी तो फिर उनके हौसले कितने बुलंद हो गए। और फिर ये चलते गए। इस तरह से हम यहाँ पहुंचे हुए थे कि मक्का से नीचे दाहिने हाथ चलकर सनियतुल मुरार पहुंच गए, जहां से हुदैबिया में उतरते हैं। वहां पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी बैठ गई और लोगों ने उसको डांटना शुरू कर दिया। लोगों ने डांटा भी तो तब भी नहीं उठी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम क्या है? कस्वा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम भी देखें, सहाबा कराम की मोहब्बत देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है जब रिवायात की हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि हदीस तो कैसे, वो तो हम तक कैसे नहीं पहुंची होगी, कैसे लिखी होगी, क्या होगा, तो सोचें जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी के नाम को भी महफूज कर लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए अल्फाज को नहीं करेंगे। तो ये जो कस्वा ऊंटनी थी, लोगों ने कहा कस्वा अड़ गई है, यानी अब कस्वा जिद में आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कस्वा अड़ी नहीं है और ना ही ये इसकी आदत है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी को भी यानी डिफेंड किया ना कि ये ऐसी नहीं है कस्वा, लेकिन इसे उस हस्ती ने रोक रखा है जिसने हाथी को रोक दिया था। कौन से हाथी को रोका? हाँ, जिनका बिल्कुल वो जो असहाबुल फील थे, जो फील वाले थे, उनके हाथी को अल्लाह ने ही रोका था ना, वो नहीं जा रहा था उस तरफ, तो उसी रब ने इसको भी रोक दिया। यानी इसकी कोई वजह है, ऐसी बात नहीं है कि कस्वा जिद में आ जाए। कस्वा तो बड़ी प्यारी ऊंटनी है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम, ये लोग मुझसे किसी भी ऐसे मामले का मुतालबा ना करेंगे जिसमें अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम कर रहे हो, मगर मैं उसे जरूर तस्लीम कर लूंगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से एक अहद कर लिया कि अगर ये मेरे सामने कोई भी पेशकश करते हैं, कोई भी शर्त रखते हैं मेरे सामने, तो जिसमें बस अल्लाह की हुर्मतों की ताजीम हो, उसकी ना कोई ऐसे हो, तो मैं उसको जरूर एक्सेप्ट करूंगा, जो भी मेरे सामने शर्तें रखेंगे। मगर हमें जाना है मक्का तक, मक्का तक जाने के लिए वो जो भी कंडीशंस रखे हमें मंजूर होंगी। यानी इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमा लिया कि मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस को भी मान जाएंगे। ये एक तरह से यही बात थी ना कि जो भी कंडीशन रखेंगे हम मानेंगे, मगर हमें मक्का तक पहुंचना है। तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने ये करवाना था ना, क्योंकि आगे बड़ी मुश्किल कंडीशंस थी जो रखने वाले थे वो लोग। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी को डांटा तो वो उछल कर खड़ी हो गई। फिर आपने आगे बढ़कर हुदैबिया में पड़ाव डाल दिया। और फिर देखें, फिर उसके बाद ऊंटनी को डांटा तो खड़ी हो गई, उससे पहले ऊंटनी को इतना कह रहे नहीं खड़ी हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज फरमाए तो अल्लाह की तरफ से ऊंटनी को भी हुक्म हो गया और ऊंटनी खड़ी हो गई। इसके बाद बुदैल बिन वर्का खुजा की एक जमात के साथ आया।
اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ خزاعہ کا میں نے آپ کو بتایا نا قبیلہ نیوٹرل سا تھا. اب بدیل بن ورقہ اس کا ایک سردار تھا، اور یہ آن ہز اون، ایسے نہیں تھا کہ اس کو قریش نے بھیجا تھا، آن ہز اون ہی یہ خود ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ٹینشن ہوگی ادھر، وہ مطلب خون کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں اور وہ ہتھیار پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر یہ چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج تک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مکہ والوں نے کبھی کسی کو حج یا عمرہ سے روکا ہو، کبھی نہیں ہوا تھا. اور کبھی بھی اس وجہ سے کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی کبھی بھی. اور آپ کو پہلے بتایا ہوا میں نے کہ بلکہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے تھے حرم میں تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو کبھی آج تک مسلمانوں کیا کسی کو بھی نہیں انہوں نے روکا تھا. اور یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ کیسے کوئی حج عمرے کے لیے اور اللہ کے گھر سے اس کو روک دینا، یہ بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی. تو یعنی اس وقت وہ آیا، بدیل بن ورقہ خزاعہ کی جماعت کے ساتھ آیا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. اس نے بتایا قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ محض عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے تو نہیں آئے. نیز یہ کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو آپ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ آپ کا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے. یعنی اتنے زیادہ اس چیز کے اوپر مضر تھے کہ ہم نے تو اب جانا ہی ہے، جب ہم عمرے کا ارادہ کر کے آئے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تو اب ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے بغیر چلے جائیں. اگر انہوں نے ہم سے لڑائی کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں امن و امان سے جانے دے تو ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم لڑنے آئے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم ایسا کوئی برا ارادہ لے کر آئے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو یہ بھی ایک چیز کی آفر فرمائی تھی کہ اگر یہ لوگ چاہیں تو مکہ کو چھوڑ کے نکل جائیں کہیں باہر، ہم اگر یعنی یہ ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے اگر، اور ان کو برا لگے گا تو یہ مکہ کو چھوڑ کے نکل جائیں. اور بعد میں ہوا ایسے ہی تھا. تو ہم آئیں گے، ہم عمرہ کریں گے اور ہم چلے جائیں گے، کیونکہ ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. تو اس واقعے کا چونکہ یہ بخاری میں یہ واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ، تو اس لیے آپ کو وہاں سے پڑھ کے بتاتی ہوں کہ خزاعہ قبیلے کا سردار بدیل بن ورقہ اپنی قوم کے کئی آدمیوں کے ہمراہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے تھے. تہامہ مکہ کے مضافات کو تہامہ کہا جاتا ہے. اوکے. اور ان کے سردار نے اللہ کے رسول کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میں قاب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو دیکھ کے آیا ہوں. انہوں نے حدیبیہ کے فراواں پانی کے پاس اپنا ڈیرا جمایا اور ان کے پاس اونٹنیاں بھی ہیں جو دودھ دینے والی ہیں اور ان اونٹنیوں کے تازہ بتازہ بچے بھی ہیں. یہ لوگ آپ سے لڑنے اور بیت اللہ سے روکنے کے لیے یہاں آئے ہیں. یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا ہم کسی سے بھی لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے. ویسے بھی قریش کو مسلسل لڑائیوں نے تھکا مارا ہے. اب یہاں پہ تو دیکھیں مختصر سا جواب ہے نا، یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں بتا رہی ہوں جو بخاری میں. قریش کو تو مسلسل لڑائیوں نے تھکا مارا ہے اور انہیں بے پناہ نقصان سے دوچار کیا ہے. اب اگر وہ چاہیں تو میں ان کے ساتھ ایک مدت کے لیے صلح کر لوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بات ہوئی. اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ بننے سے ہٹ جائیں. میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ دعوتی کامیابی کو دیکھ کر چاہیں تو اسی دین میں داخل ہو جائیں جس میں عام لوگ داخل ہو چکے ہیں. اور اگر وہ میری پیشکش کے خلاف اپنی روش سے نہیں ہٹتے اور صلح سے انکار کرتے ہیں تو اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے اس دین کے معاملے میں ان کے خلاف اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن بدن سے جدا نہ ہو جائے اور اللہ اپنے اس دین کو نافذ نہ کر دے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی قریش بیچ میں سے ہٹ جائیں اور مجھے حوالے کر دیں باقی عرب کے. اگر تو میں عرب کے اوپر غالب آ جاتا ہوں تو اور اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی. اس میں بھی انہی کا اچھا نام ہے نا کہ ان کا ایک بندہ ہے جو غالب آیا اور پھر یہ چاہیں تو میرے دین میں شامل ہو جائیں، پھر بھی ان کی واہ واہ ہے. اور اگر وہ مجھے ختم کر دیتے ہیں تو ان کا تو مقصد پورا ہو گیا. تو یہ تو یعنی دونوں طرح سے یہ ان کی کامیابی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ یہ بیچ میں سے ہٹ جائے اور مجھے حوالے کر دیں قریش کے باقی عرب کے. بدین بن ورقہ یہ سن کر کہنے لگا میں آپ کی یہ گفتگو قریش تک پہنچا دیتا ہوں، آپ کی یہ بات میں ان تک پہنچا دیتا ہوں. چنانچہ بدیل یہاں سے نکلا اور قریش کے پاس جا پہنچا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں بدیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید. بدیل نے واپس پلٹ کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے
मकरज बिन हफ्स को भेजा, आपने उसे भी यही बात कही जो बुदैल से कही थी। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जब ये वापस कुरैश के पास गया तो वहां जाकर उनसे कहने लगा कि हम तुम्हारे पास आए हैं उस आदमी से बात करके और उससे मिल के आए हैं और हमने उसकी बात सुन ली है जो उसने कही है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो हम उसकी बात आप तक पहुंचा दें, क्योंकि इन्होंने तो नहीं कहा ना कि जाओ जाके पूछ के आओ, ये तो ऑन हिज ओन ही जाके खुद ही बात करके आए। तो उस वक्त जो बेवकूफ लोग थे वो कहने लगे हमें कोई जरूरत नहीं है कि जो तुम उस शख्स से बात करके आए हो वो हमें सुनाते फिरो। आप ये देखें कि इसको सीरत की किताबों में लिखा गया कि जो बेवकूफ थे, जो बेवकूफ होता है ना वो दूसरे की बात सुनना भी नहीं चाहता, एटलीस्ट सुनो तो सही कि दूसरा क्या कहना चाहता है, लेट हिम से, उसके बाद आपका जो फैसला है वो करो। लेकिन जो उसमें अक्लमंद लोग थे वो कहने लगे नहीं नहीं, तुम लोगों ने जो कुछ उनको कहते हुए सुना है वो बयान तो करो। इस पर बुदैल कहने लगा मैंने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है और इसके साथ ही उसने जो सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी वो इन तक पहुंचा दी। बुदैल ने वो सारी बातें कह दी और जब इन्होंने ये बात सुनी तो इन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हम उनको आने दें यहाँ पे और सारा अरब ये कहता फिरेगा क्या कि देखो वो आखिर गालिब आ गए ना, हम यानी हमारी कितनी इज्जत खराब होगी और हम क्या मुंह लेके बैठेंगे कि जब वो जिनसे लड़ने के लिए गए थे और जिन्होंने हमारे इतने दुश्मन है अब हमने उनको आने दिया इतनी आराम से और वो आके उम्रा करके चले गए। यानी उन्होंने अपनी इज्जत का अना का मसला बना लिया कि बस हमने आने नहीं देना इनको और हम क्या मुंह दिखाएंगे पूरे अरब को। फिर यानी वो इंसाफ वाली बात नहीं की ना, ये वाली बात के ऊपर अड़ गए कि ये तो काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कुरैश ने खुदा की कसम हम इसको हरगिज मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे कि अरब हमें कहे कि इसको हम पे गलबा मिल गया, ये हम कहलवाएं। और वो इस बात के ऊपर अकड़ गए बस। अब उसके नहीं था बहुत ज्यादा अपने ऊपर, हाँ मतलब जाहिर है तकब्बुर तो था ही ना, अना और तकब्बुर। और फिर उसने आके भी फिर हम बुक में देखते हैं फिर उन्होंने मकरज बिन हफ्स को भेजा, आपने उससे भी वही बात कही जो बुदैल से कही थी। उसके बाद कुरैश ने अहाबीश के सरदार हुलैस बिन अक्रमा को भेजा। जब वो नमूदार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया यह शख्स ऐसी कौम से ताल्लुक रखता है जो कुर्बानी के जानवरों का बड़ा एहतराम करती है, लिहाजा जानवरों को खड़ा कर दो। उस वक़्त सहाबा कराम ने जो कुर्बानी के जानवर थे ताकि ये शो करने के लिए कि देखें हम सिर्फ उम्रे की गर्ज से आए और हमारा कोई मकसद नहीं है। इससे सारी बातों से पता चलता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अमन चाहते थे, यानी जो रास्ता भी इतना मुश्किल रास्ता लिया उनसे टकराव का रास्ता अवॉइड किया, नहीं टकराव ना हो कहीं, अमन के साथ ये सारा काम हो जाए और उसके लिए ऑल्टरनेट रास्ते पे गए, मुश्किलात भी उठाई लेकिन सिर्फ इसलिए कि नहीं चाहते थे कि जंग हो। फिर हम देखते हैं कि जब ये आदमी आया तो उसके मुताबिक ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटेजी की। इससे हमें पता चलता है कि जब आपका किसी के साथ निगोशिएशन हो, किसी दूसरी पार्टी के साथ आपकी बातचीत हो तो उनकी जो चीजें होती हैं उनको जान के फिर उसके मुताबिक चलना चाहिए कि जब पता है कि ये कुर्बानी के जानवरों का एहतराम करता है तो कुर्बानी के जानवर आगे कर दिए, उनको चलाना शुरू कर दिया। सहाबा ने जानवरों को खड़ा कर दिया और खुद भी लब्बैक पुकारते हुए इसका इस्तकबाल किया। उसने ये कैफियत देखी तो कहा सुबहान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं है। भला ये क्या लख्म और जुजाम और हमीर के लोग तो हज करें और अब्दुल मुत्तलिब का बेटा बैतुल्लाह से रोक दिया जाए। बैतुल्लाह के रब की कसम कुरैश बर्बाद हुए, ये लोग उम्रा करने आए हैं। कुरैश ने ये बात सुनी तो कहा कि बैठ जाओ, तुम अराबी हो, तुम्हें चालबाजियों का इल्म नहीं है। जब उसने ये बात बताई और हक सच बात बताई लेकिन उनकी दिमाग में एक चीज बैठ चुकी थी कि हमने इनको आने नहीं देना। इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि देखिए तमाम कुफार एक जैसे नहीं होते। हम जब पांचों उंगलियां एक जैसी समझ लेते हैं ना तो हम एक जैसा रवैया सबके साथ रखते हैं। नहीं, वो जैसा बंदा है उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेटेजी अपनाई। ये नहीं कि बुदैल आया वो भी काफिर था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ये सुनाते या कुछ करते और इसके बाद जब ये शख्स आया तो फिर इसके मुताबिक स्ट्रेटेजी, यानी हिकमत के साथ चलना आप सीरत से सीखते हैं। बस एक ही नहीं कि तलवार उठाई है और बस हम अपने हर जगह पे अपने गुस्से का इजहार है और हर जगह पे लड़ाई है और हर जगह पे जंग है, ये नहीं है। देखिए इस्लाम का तरीका किस तरह चलने का।
اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی کا واقعہ. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ یہ بہت پیارا واقعہ اور اس کے اوپر میں جلدی نہیں کرنا چاہتی. عروہ بن مسعود بھی ثقیف قبیلے سے تھا یہ شخص, اور یہ وہ شخص تھا کہ ثقیف قبیلہ جو تھا نا طائف میں تھا, تو یہ بھی ان کا سردار تھا اور یہ بھی بعد میں ایمان لے آیا تھا. لیکن اس نے کچھ ایسی بات صحابہ کرام کے بارے میں کہی کہ جو پوری سیرت میں آپ کو کسی کا ایسے نہیں ملتا کہ کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کی ہوں, تعریف کی, جو بہت ہی زبردست ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم پڑھیں گے کہ اس نے بھی کیا کہا, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں یہ کیسے انصاف والے لوگ تھے, اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو, اور یہ جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمرہ کرنے آئے. لیکن ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈوز ہوتے ہیں, جو جس کو کہیں گے صلح پسند ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنگ و جدل چاہتے ہیں. تو آپ ان میں بھی دیکھیں گے کہ کیسے سب کی رائے ہیں اور کیسے کون لوگ کیا چاہتے ہیں اور پھر کس طرح سے یہ بات ہوئی. اور دوسری طرف اب یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہم لوگ خاص طور پہ جب غیر مسلم ملکوں کے اندر رہتے ہیں تو کس طرح سے بعض دفعہ ایسی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑا مسلمانوں کو اس وقت کافروں کے مقابلے میں کہ جو ان کو سراسر لگ رہی تھی کہ اس کے اوپر تو یعنی ہم نقصان میں ہیں, یا ہم کیوں کریں جب ہم حق پہ ہیں. لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہو گئے کہ اس وقت انہوں نے ان چیزوں پہ بھی کمپرومائز کیا, کیونکہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا. انا فتحنا لک فتح مبینا, کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کلی فتح دی ہے. اور وہ فتح کیا تھی؟ حدیبیہ کی فتح, جس کو صحابہ کرام ایسے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو شکست ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک